گا، نہ انداز بدلے گا، نہ طبیعت بدلے گی، ساری عمر کہتا رہوں تو کہتا ہی چلا جاؤں گا، ہر سوال اٹھاتا رہوں گا، ہر پیغام لاتا رہوں گا، ہر عنوان بناتا رہوں گا، عنوان کی گہرائی میں جاتا رہوں گا، سمندر کناروں میں موجوں میں غوطے لگاتا رہوں گا، ہیرے نکالتا رہوں گا، کتابیں لکھی جاتی رہیں گی، فرق لکھے جاتے رہیں گے، تمامی خامیاں بیان کی دی جائیں گی، ہر سوال، ہر جواب، ہر انداز، ہر فکر کے جواب میں جواب ایک ہی آئے گا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ جو ہو منکر قرآن اور اصحاب رسول کے، ارے میں ان بے ایمانوں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، حمایدین شہر، سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے حمایدین، پنڈال میں موجود سربکف سرفروش، مجاہد مباحث، غیرت مند دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے یہاں ہونے والی اس عظیم الشان فقید الوصال تاریخ ساز کانفرنس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کے ضلع کے قائد ملک عبدالستار نائس صاحب، بھائی سیف الرحمان اور ان کی پوری ٹیم اور تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس خوبصورت اجتماع کا اہتمام کیا، اس کے لیے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بہت کثیر تعداد میں خوشاب اور گرد و نواز سے علماء کرام کی تقاریر سماعت کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور مجھ سے قبل آپ کے اسٹیج سے زعماء، علماء اور خطبہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار آپ کے سامنے فرما چکے ہیں۔ بالخصوص قائد پنجاب علامہ اشرف طاہر صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور مجھ سے قبل ابھی آپ نے مناظر اہل سنت نشانی حیدری حضرت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ یقیناً آپ نے بہت سارے نکات اور بہت سارا علمی مواد اور بہت ساری چیزیں اپنی ذہن نشین کر لی ہوں گی، اور آپ جو پیغام یہاں سے لے کر جائیں گے اس پیغام کو آپ گلی گلی اور گھر گھر پھیلائیں گے۔ جو آپ نے سنا اسے آپ دوسروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میں بھی کچھ دیر کے لیے ان حضرات کی ہی گفتگو کا خلاصہ اور انہی کی طرز پر کچھ گفتگو آپ حضرات سے کرنا چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مجھ اور آپ کو سچ حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجھے یاد ہے میں نے گزشتہ سال آپ کے اسی بڑے اجتماع میں آپ حضرات سے کہا تھا کہ آپ میری طرف صرف آنکھیں کھول کر مت دیکھیں، بلکہ مجھے آپ سے کچھ اور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دل کو کھول کر اور سامنے رکھ کر اور متوجہ رکھ کر میرے سامنے بیٹھے۔ میں آپ کے دل میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور آپ کے دل میں
داخل ہو کر میں آپ کے دل میں باقی ساری چیزوں کو نکال کر اللہ کی توحید، حضور کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت کو بٹھانا چاہتا ہوں۔ میں اس خواہش سے نکلا ہوا ہوں کہ میں نے اپنی قوم کے جوانوں کو بدلنا ہے۔ میں اس آرزو میں نکلا ہوا ہوں کہ میں نے اپنے قوم کے جوانوں کے خیالات اور تصورات میں تبدیلی برپا کرنی ہے اور ایک انقلاب برپا کرنا ہے۔ میرا جوان جو آج کسی اور چیزوں میں مصروف ہے، کوئی نیٹ کی دنیا میں، کوئی موبائل کی دنیا میں، کوئی سوشل میڈیا کی دنیا میں، اور کہیں کوئی کسی خلفشار میں اور کہیں کوئی کسی خلفشار میں ہے، اور باطل اپنی تمام تر صلاحیتیں بروقار لاتے ہوئے وہ اسلام پر حملہ آور ہے۔ اس کا انداز یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی توحید پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی حضور کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی جناب عظمت اصحاب رسول اور جناب اہل بیت کی عزت اور عفت پر حملہ آور ہو کر وہ آپ کے دل و دماغ کو منتشر کرنا چاہتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شک کی بنیاد ڈال کر آپ کے دل و دماغ پہ قبضہ کرتا ہے۔ پہلے آپ کے دل و دماغ میں شک ڈالتا ہے، جب آپ کے دل میں شک ڈل جاتا ہے پھر آپ کو بیکار کر کے مفلوج کر کے وہ شک کے ذریعے آپ کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ میں آپ کے دلوں سے شک نکالنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دلوں میں حق بٹھانا چاہتا ہوں، اور شک کی جگہ حق کو بٹھا کر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نوجوان کو ایسا بنا دوں گا کہ اس کا دل جو ہے وہ تمہارے تمام نظریات کو رد کر دے گا۔ تم ساری عمر کوشش کرو گے، تمہارا باطل اور تمہارا شک اس کے دل میں جا ہی نہیں سکے گا۔ میں ان کے دل کو ایسا پروف بنا دوں گا، ایسا مزین کر دوں گا، ایسا صاف کر دوں گا، اور ایسی پیکنگ بنا دوں گا کہ تم جو کہتے رہو گے تم ان کے دل و دماغ تک اثر نہیں کر سکو گے۔ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید ہوگی، حضور کی ختم نبوت ہوگی، صدیق کی صداقت ہوگی، عمر کی عدالت ہوگی، عثمان کی سخاوت ہوگی، علی کی شجاعت ہوگی، معاویہ کی عظمت ہوگی، حسنین کی شہادت ہوگی، اصحاب رسول کی کرامت ہوگی، اولیاء کی عزت ہوگی، اقراب اور انقلاب، اکابر اور اسلاف کا طرز عمل ہوگا۔ یہ اس قوت کے ساتھ میدان میں داخل ہوں گے، کوئی باطل ان کے دلوں پہ اثر انشاءاللہ نہیں کر سکے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہیں تو پھر تیاری کر لیں، ہاتھ کھڑے کریں۔ ماشاءاللہ جو سبھی تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ابھی ذرا مجھے آگے چلنے دیجیے، میں کوشش کروں گا کہ نعرے بھی میں خود ہی لگاؤں۔ آپ کو میں آج کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، سارے کام میں خود ہی کر لوں گا۔ آپ صرف ایک کام آپ کریں کہ توجہ کے ساتھ میری طرف رہیں اور سنیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پہلی باتیں میں نے کی ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور پورے ربیع الاول میں تمام کے تمام جماعتیں اور تمام مسلمان مختلف عنوانات سے اپنے پروگرام کرواتے ہیں، اور سب کے پروگراموں میں عشق مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سیرت کا پروگرام کروانے لگے، ہم میلاد کا پروگرام کروانے لگے، ہم ولادت کا پروگرام کروانے لگے، ہم رسالت کا پروگرام کروانے لگے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضور کی رسالت اور حضور کی سیرت کی بات کرنے لگے ہو، اور آپ حضور کی ولادت اور میلاد کی بات کرنے لگے ہو۔ مجھے بات کا جواب تو پہلے دو، آپ جس رسالت اور جس سیرت کا ذکر کرو گے، اس ذکر کرنے پر آپ کو کس نے مجبور کیا ہے کہ آپ حضور کی سیرت اور میلاد اور ولادت کی بات کریں؟ تو آپ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کی سیرت بیان کریں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حضور علیہ السلام کی سیرت کا آپ نے نظارہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کے سامنے اس کا نقشہ موجود ہے؟
آپ کے سامنے وہ سیرت کی کوئی جھلک موجود ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ہمارے سامنے یوں تو موجود نہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہمارے سامنے وہ نقشہ نہیں ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں، جب تمہارے سامنے نقشہ نہیں ہے تم کیسے سیرت کی بات کرو گے؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سیرت کی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے جناب فلاں کی کتاب میں پڑھا ہے، ہم نے فلاں روایت میں پڑھا ہے، ہم نے فلاں جگہ میں پڑھا ہے۔ اس نے لکھا تھا، ہم نے اس لکھی ہوئی سیرت کو پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے حضور ایسے تھے۔ میں اگلا سوال کرتا ہوں، جب تم یہ بات کرتے ہو تو مجھے یہ بات بتاؤ، کیا تمہیں اس کتاب پر اعتماد ہے جس کتاب میں سب کچھ لکھا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں جی اعتماد ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو اعتماد کیسے ہے؟ جس نے یہ کتاب لکھی ہے کیا اس نے نبی کو دیکھا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوتا ہے نہیں، لکھنے والے نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جو کتاب کا مصنف ہے اس نے دیکھا ہے؟ کہتے اس نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جو کتاب کا رائٹر ہے اس نے دیکھا ہے؟ کہتے اس نے بھی نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں نبی تھے؟ کہتے اس زمانے میں بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہو کتاب پر اعتماد کر کے، جس نے کتاب لکھی ہے کیا اس نے نبی کو دیکھا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کس اعتماد کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لکھ رہے ہو؟ وہ سورس، وہ اعتماد، وہ ریفرنس، وہ دعویٰ، وہ لوگ تو مجھے بتاؤ۔ تو جب کچھ نہیں بن پاتا وہ کہتے کتاب والے نے کتاب لکھی۔ میں نے کہا اس نے کس کا سہارا لیا؟ وہ کہتے بخاری شریف امام بخاری نے لکھی۔ میں نے ان کا کس کا سہارا لیا؟ ترمذی شریف امام ترمذی نے لکھی۔ میں نے کہا ان نے کس کا سہارا لیا؟ کہ نسائی شریف میں آیا۔ میں نے کہا نسائی شریف نے کس کا سہارا لیا؟ جناب فلاں کتاب میں۔ میں نے کہا ان سب کتابوں میں حوالہ کس کا ہے؟ کہتا کون ہے؟ بتا کون رہا ہے کہ نبی کا چہرہ یوں تھا؟ یہ بتاتا کون ہے کہ نبی کی زلفیں یوں تھی؟ یہ بتاتا کون ہے کہ پیغمبر کے قدم یوں اٹھتے تھے؟ یہ بتاتا کون ہے کہ نبی کے لب یوں تھے؟ یہ بتاتا کون ہے کہ مسکراہٹ یوں تھی؟ یہ بتاتا کون ہے کہ چہرے کی رانائی ایسی تھی؟ یہ بتاتا کون ہے کہ روب ایسے تھا؟ یہ بتاتا کون ہے کہ دبدبا ایسے تھا؟ یہ بتاتا کون ہے کہ بچپن ایسا تھا؟ یہ بتاتا کون ہے کہ لڑکپن ایسا تھا؟ یہ بتاتا کون ہے چال ایسی تھی؟ یہ بتایا کس نے ہے کمال ایسے تھا؟ یہ بتایا کس نے ہے معراج پہ کیسے گئے تھے؟ یہ بتایا کس نے ہے معراج سے کیسے واپس آئے تھے؟ یہ کس نے بتایا لباس یوں پہنا تھا؟ یہ کس نے بتایا خوراک یوں کھائی تھی؟ یہ کس نے بتایا پانی یوں پیا تھا؟ یہ کس نے بتایا دودھ یوں پیا تھا؟ یہ کس نے بتایا رزق کا استعمال یوں کیا تھا؟ یہ کس نے بتایا کھانا کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ کھانے سے پہلے کی دعا یہ ہے؟ یہ کس نے بتایا کہ 3 سانسوں میں وہ پانی پیتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ وہ بیٹھ کر پانی پیتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ وہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ ان نے لباس میں پہلے دایاں ہاتھ استعمال کیا؟ یہ کس نے بتایا کہ حضور کا کرتا کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا کہ حضور کا بستر کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا کہ حضور کا کمرہ کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا کہ لباس کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا کہ وجود کیسے تھا؟ یہ کس نے بتایا کہ پسینے سے خوشبو آتی تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی سے مہک آتی تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ بازار میں جاتے تھے آنے سے پہلے خبر ہو جاتی تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ سو کے اٹھتے تو یوں کرتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ وضو یوں کرتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ تیمم یوں کرتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ گھوڑے پہ کیسے بیٹھے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ اونٹنی پہ کیسے بیٹھے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ رخسار کی چمک کیسی تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ لبوں کی مہک کیسی تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ دانتوں میں چمک کیسی تھی؟ یہ کس نے بتایا کہ دانت کیسے نظر آتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ انگلی کیسے اٹھاتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ سجدہ کیسے کرتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ رات کو اٹھتے کیسے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ بستر سے جدا کیسے ہوتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ مصلی کیسے بچھاتے تھے؟ یہ کس نے بتایا کہ
कैसे गए थे, ये किसने बताया कि बैतुल खला से वापस कैसे आए थे, पापा ये किसने बताया कि पहले पाँव कौन सा दाखिल किया था, ये किसने बताया कि पहले पाँव कौन सा निकाला था, ये किसने बताया कि मस्जिद हराम में कैसे गए थे, ये किसने बताया कि तवाफ कैसे किया था, ये किसने बताया कि मकान में कैसे खड़े हुए थे, ये किसने बताया कि सफा मरवा पे कैसे गए थे, ये किसने बताया कि घोड़े कैसे थे, ये किसने कहा कि चले कैसे थे, ये किसने बताया कि नारे कैसे थे, ये किसने बताया कि जूते ऐसे थे, ये किसने बताया कि रंग कैसा था, ये किसने बताया कि मिजाज ऐसा था, ये किसने बताया कि सूरत ऐसी थी, ये किसने बताया कि सीना कैसे थी, ये किसने बताया आंखें ऐसी थी, ये किसने बताया कि पलकें ऐसी थी, ये किसने बताया कि कद कैसे था, ये किसने बताया कि वजूद कैसे था, ये किसने बताया कि चादर कैसी थी, ये किसने बताया कि चादर का रंग क्या था, ये किसने बताया कि जुल्फें लंबी कितनी थी, ये किसने बताया कि दाढ़ी कैसी थी, ये किसने बताया कि दाढ़ी में सफेदी कितनी थी, ये किसने बताया कि दूध हलीमा का पिया था, ये किसने बताया कि ये बकरियों का दूध पीते थे, ये किसने बताया कि ये ऊँटनी पर बैठे थे, ये किसने बताया कि दाई का नाम हलीमा था, ये किसने बताया कि माँ का नाम आमिना था, ये किसने बताया कि पापा का नाम अब्दुल्ला था, ये किसने बताया कि दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था, और ये किसने बताया कि सुसर का नाम अबू बकर था, ये किसने बताया कि सुसर का नाम उमर था, ये किसने बताया कि दामाद का नाम उस्मान था, ये किसने बताया कि दामाद का नाम अली था, और ये किसने बताया कि नवासा हुसैन था, ये किसने बताया कि नवासा अली था, ये किसने बताया कि नवासी उम्मे कुलसूम थी, ये किसने बताया कि एक नवासे का नाम अली था, ये किसने बताया कि एक नवासी का नाम उमामा था, और ये किसने बताया था कि पैगंबर के दांतों के दरमियान फासला कितना था, और ये किसने बताया था कि मैदान में कैसे गए थे, ये किसने बताया था कि रुख कैसे फेरा था, ये किसने बताया कि सफर कैसे किया, ये किसने बताया कि हजर कैसे किया, ये किसने बताया कि इबादत कैसे की, ये किसने बताया कि जलवा कैसे था, ये किसने बताया कि कमाल कैसे था, ये किसने बताया कि जमाल कैसे था, और ये कौन बता रहा है कि निगाहें यूं थी, ये कौन बता रहा है कि बीवियां कौन थी, ये कौन बता रहा है बिस्तर कैसा था, ये कौन बता रहा है लिबास कैसा था, ये कौन बता रहा है हरम कैसा था, ये कौन बता रहा है रंग कैसा था, ये कौन बता रहा है काम कैसे था, ये कौन बता रहा है पैगाम कैसे था, ये कौन बता रहा है इल्म क्या था, ये कौन बता रहा है अमल क्या था, ये कौन बता रहा है तज़किरे क्या थे, ये कौन बता रहा है कुरान क्या था, ये कौन बता रहा है जिब्राइल कैसे आए थे, ये कौन बता रहा है कुरान कैसे लाए थे, ये कौन बता रहा है फातिहा कब आई थी, ये कौन बता रहा है बकरा कब आई थी, ये कौन बता रहा है सूरह निसा कब आई थी, ये कौन बता रहा है आयतें कब उतरी थी, ये कौन बता रहा है कुरान कैसे आया था, ये कौन बता रहा है कुरान कैसे उठा था, ये कौन बता रहा है कलाम कैसे था, ये कौन बता रहा है पैगाम कैसे था, और किसने बताया ये बदर भी आए, किसने बताया ये औद भी आए, ये किसने बताया था ये खैबर भी आए, किसने बताया था ये औद भी आए, और किसने बताया इन्होंने तलवार उठाई, ये किसने बताया इन्होंने तीर चलाया, और किसने बताया ये जख्मी हुए, किसने बताया इनका खून निकला, ये कौन बताता है कि इनके पांव जूते खून से भर गए, ये कौन बताता है कि ये ताइफ में गए थे, ये कौन बताता है कि इन पर मकाम बंद हुआ था, ये कौन कहता है जनाब ये वहां पर इनका सोशल बाइकाट हुआ था, और ये कौन बता रहा है, ये कौन कह रहा है, ये कौन समझा रहा है, ये कौन बुला रहा है, ये कौन महफूज कर रहा है, ये कौन रख रहा है, कौन दिल में बसा रहा है, कौन दिल में सजा रहा है, कौन लबों से कह रहा है, कौन लबों से कह रहा है, किसके लबों से आ रहा है, अरे पापा बताना कुरान कौन लिख रहा है, सूरतें कौन लिख रहा है, लफ्ज़ कौन लिख रहा है, मुझे बताना हुजूर की बातें महफूज कौन कर रहा है, जुमले महफूज कौन कर रहा है, कलिमात महफूज
कुछ कौन कर रहा है और राजी कौन है, रिवायत करने वाले कौन है, पास बैठने वाले कौन है, साथ आने वाले कौन है, साथ चलने वाले कौन है, लपकने वाले कौन है, कबूल करने वाले कौन है, सब बनाने वाले कौन है, सब मिलाने वाले कौन है, शाना बशाना कौन है, कदम पर कदम कौन है, लबा बनवा कौन है, साथी साथ कौन है, रफीक रफाकत कौन है, सदीक सदाकत कौन है, आदिल अदालत कौन है, सही सदावत कौन है, शुजा शुजात कौन है, बहादुरी बहादुर कौन है, गैरती गैरत कौन है, हिम्मत जज्बा कौन है, जन्नत बहादुरी कौन है, गैरत कलेरी कौन है, शुजात कौन है, शान कौन है, मकाम कौन है, रिफतें कौन है, बुलंदियां कौन है, उरूज कौन है, जलाल कौन है, जमाल कौन है, पास कौन है, साथ कौन है, रफीक कौन है, मुजाहिद कौन है, नमाजी कौन है, गाजी कौन है, सलार कौन है, चल कौन पड़े, जगह कौन बैठे, साथ कौन बन गए, रिश्तेदार कौन बन गए, कबीला कौन बन गए, कौम कौन बन गए, नसब कौन बन गए, नसब कौन बन गए, और तस्वीर कौन बने हैं, तसव्वुर कौन बने हैं, जज्बात कौन बने हैं, ख्यालात कौन बने हैं, मेहमान कौन बने हैं, चल कौन पड़े हैं, कुर्बानी किसने दी है, बच्चे किसने दिए हैं, औलाद किसने दी है, खानदान किसने दिया है, कबीला किसने दिया है, घर किसने छोड़े हैं, खेत किसने छोड़े हैं, बागान किसने छोड़े हैं, लैला की चीजें किसने छोड़ी है, माल किसने खाई है, दुख किसने उठाए हैं, जख्मी कौन हुआ है, खून किसने दिया है, टुकड़े किसके हुए हैं, लाशें किसके पड़े हैं, कब्रों में कौन उतरे हैं, मैयतों पे कौन खड़े हैं, दुआएं किसकी हुई है, इल्तिजाएं किसकी हुई है, मांगा किसको है, बुलाया किसको है, साथ चलाया किसको है, बुलाया किसको है, मुंतखब कौन हुए हैं, पसंद कौन हुए हैं, चुने कौन गए हैं, लपक कर चमक कर दमक कर आए कौन है, सीने से लगे कौन है, लबों पे बैठे कौन है, कंधों पे उठाया किसने है, गार तक पहुंचाया किसने है, मदीने तक पहुंचाया किसने है, आज भी साथ कौन है, कल भी साथ कौन होंगे, जन्नत में भी कौन होंगे, रोज़े कौसर में भी कौन होंगे, मकाम उम्मत में भी कौन होंगे, तौरात में कौन है, ज़बूर में कौन है, इंजील में कौन है, आयातों में कौन है, तवातुर में कौन है, तसलसल में कौन है, तुरंत में कौन है, हैसियतों में कौन है, मकाम में कौन है, पता में कौन है, इस्तेकाम में कौन है, कायनात में आज तक तीर पहुंचाने वाले कौन है, खुशाब के लोगों मैं कहता चला जाऊं सुबह हो जाएगी, न मेरे जुमले खत्म होंगे, न मेरे लफ्ज़ खत्म होंगे, न अल्फाज खत्म होंगे, न थकावट होगी, न तसल्सल टूटेगा, न रब्त टूटेगा, न मिजाज बदलेगा, न अंदाज बदलेगा, न तबीयत बदलेगी, सारी उम्र कहता रहूं तो कहता ही चला जाऊंगा, हर सवाल उठाता रहूंगा, हर पैगाम लाता रहूंगा, हर उन्वान बनाता रहूंगा, उन्वान की गहराई में जाता रहूंगा, समंदर किनारों में मौजों में गोते लगाता रहूंगा, हीरे निकालता रहूंगा, किताबें लिखी जाती रहेंगी, फर्क लिखे जाते रहेंगे, तमामी ख्वाबियां बयान की दी जाएंगी, हर सवाल हर जवाब हर अंदाज हर फिक्र के जवाब में जवाब एक ही आएगा,
ना 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 फारूकी बाना साहबा मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तसलसल छोड़ूं। मैंने मैंने बचपन से लड़कपन से गुफ्तगू को शुरू किया। मैंने कवा तलाश की, तुम जो करते हो मैं तुमसे पूछता हूँ तुम किसकी बिहार में करते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ तुम किसकी बुनियाद पे बात करते हो, मुझे बुनियाद बताओ। तुम जहाँ से भी गुम गए होगे सहाबा के दुश्मनों, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम तुम कामयाबी के रास्ते में नहीं आ सकते, इसलिए कि जिस तरफ से भी रुख करके मोहम्मद करीम की ज़ात, सिफात, कमालात, मौज़ात, करामात, सदाकत, दियानत, अमानत, शराफत, हुस्न, जलाल, जवान, बचपन, लड़कपन, नबूवत, रिसालत, अशरफ, किरदार, गुफ्तार, अखलाक, बचपन, लड़कपन, शरीयत, सदाकत और दियानत और अमानत और खिलाफत और इमामत, जिस तरफ से भी तुम रुख करके नबी की तरफ जाना चाहोगे, जो रास्ता तुम्हारा मर्जी है इंतखाब कर लो। हर रास्ते में खड़ा तुम्हें तब का नजर आएगा, उसी को तो कहते हैं सहाबा सहाबा सहाबा। मिलाद की बात करने वालों, विलादत की बात करने वालों, रिसालत की बात करने वालों, सीरत की बात करने वालों, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा कर कहता हूं तुम नहीं पहुंच सकते जब तक सहाबा तक न पहुंचो। ये रास्ते में खड़े इन्हें निकालो फिर जाओ, फिर भटक जाओगे, इन्हें निकालो फिर जाओ, फिर भटक जाओगे। कलमा ढूंढोगे नहीं मिलेगा, कलमा ढूंढोगे, आज़ान ढूंढोगे, नमाज ढूंढोगे, हक ढूंढोगे, सच ढूंढोगे, अहले बैत ढूंढोगे, अज़वाज ढूंढोगे, पनाह ढूंढोगे, बाबा नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। गुमराही की दलदल में फंस जाओगे सहाबा को छोड़कर। मैं नहीं कहता, कुरान ने रकम कर दिया, अपने अंदर लिख दिया। हाँ, हिदायत की तलाश में निकलने वालों मत कहीं और भटकना। रब्बा हिदायत चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं, सिराते मुस्तकीम चाहते, मंजिल चाहते, कुर्बत रसूल चाहते, सुन्नत रसूल चाहते, सीरत रसूल चाहते, प्यारे रसूल चाहते, मोहब्बत रसूल चाहते, उल्फत रसूल चाहते, इकीदत रसूल चाहते, दीन और इस्लाम चाहते, कुरान चाहते, रब की रबूबियत चाहते, अल्लाह की तौहीद चाहते। अल्लाह कहा जाए, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर चाहते हो हिदायत, चाहते हो सिराते मुस्तकीम, चाहते हो तुम्हें शारा पे आना पड़ेगा। अल्लाह उस शारा का नाम क्या है? जवाब आता है सहाबा 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 सहाबा। बात समझ आई या नहीं आई? बारिश बहुत हो रही हो और आपके पास एक बोतल हो और आपने उस पर ढक्कन लगाया हो और उसको पैक किया हो, बारिश उसके अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। बहुत हो रही है, अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। तुम्हारे दिल ऐसे बना दूंगा, बातें घूमता रहेगा, अंदर नहीं आएगा। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ वो समझिए, जो दर्द दिल देना चाहता हूँ वो लीजिए। दिल को आपके ऐसा कर दूंगा और ऐसा करना चाहता हूँ सुबह से शाम तक कोई सहाबा पर तनकीद करे, हमें सहाबा के
بارے میں ایک ذرا برابر بھی بیل آ سکتی؟ جاؤ دنیا کو جا کر بتا دو کوئی ایک دلیل بھی ہمارے پاس نہ ہو، ہم صحابہ کو بغیر دلیل کے مانیں۔ یہ میرے دل سنانے کے لیے کہا ہے، ورنہ صحابہ کے اصل کا دلیل نہ ہو تو قرآن بھرا ہوا ہے۔ میں نے توقع سے نام لے کر کہا حدیث کی ہر کتاب میں صحابی کے بغیر بات آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے یہ؟ لیکن اس کے باوجود کوئی تنقید کر کے کہے ابو بکر نے فتح لے لیا تھا، شک میں پڑ جاؤ گے؟ آپ دل میں سوچو گے جس نے گھر میں سوئی نہیں چھوڑی، جس نے گھر میں سوئی نہیں چھوڑی، اندھیرے میں ہاتھ مار کر سوئی اٹھا کر نبی کو دے گیا، وہ فتح کیا لے گا؟ اور فتح کے نام پر امت میں دھوکہ اور خلفشات ڈالنے والوں، میرا سوال ہے بتاؤ ابو بکر نے فتح کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اپنے نام لگوا لیا تھا؟ بیٹی کے نام لگوایا تھا؟ بیٹوں کے نام لگوایا تھا؟ ان کے خاندان میں کس کا الزام دے رہے ہو؟ کس کو دے رہے ہو؟ امت پر اعتماد اٹھا رہے ہو؟ امت کی بنیادیں ہلانا چاہتے ہو؟ تمہیں فتح سے مسئلہ نہیں ہے، تمہیں خاتون جنت سے مسئلہ نہیں ہے، تمہارا اپنا مسئلہ ہے، تمہارا اپنا مسئلہ ہے اور تمہارے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ تم 35 لاکھ فیس لیتے ہو، کتنی لیتے ہو؟ 35 لاکھ فیس لیتے ہو، فتح کو نہ چھیڑو تو فیس ملتی نہیں ہے۔ سننے والوں اور فیس دینے والوں، تمہارے ذمے ان سے ایک سوال پوچھو، سوال۔ میں سوال دہرانے لگا ہوں، سوال ان سے پوچھو، جواب دے دے تو فیس دے دینا ورنہ واپس لے لینا۔ کیا کرنا؟ واپس لے۔ جس دن لوگے نا پھر ان کو بات سمجھ آئے گی، اور میں تمہارے اس رب کو بھی سمجھتا ہوں۔ میرا پاؤں معمولی جگہ پہ نہیں آتا، میں شہر رب پہ رکھتا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام حجرہ میں موجود تھے اور بیماری کی عالم میں باہر نہیں آئے تھے، پوچھو مسجد نبوی میں نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ مسجد نبوی میں نماز ہوئی تھی؟ چھوڑی تو نہیں تھی؟ ہوئی تھی؟ اپنے بڑوں سے پوچھو، اور جو 35 لاکھ لے کے جا رہے اس سے بھی پوچھو نماز ہوئی تھی یا نہیں تھی؟ وہ کہے گا ہوئی تھی، تو پھر اس سے پوچھو پڑھائی کس نے کی؟ توجہ سمجھے ہی نہیں، سوال سمجھو، سوال سمجھو، نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ پڑھائی کس نے تھی؟ سبحان اللہ کہتے، سبحان اللہ کہتے۔ وہ تو بات جھوٹی کرتے اور آگے سے یوں چلتے لگتا ہے کسی نے مرچے لگایا، اور تم سچی سن کے بھی ہلتے۔ کس نے پڑھائی کی؟ پوچھو ذرا ان سے نماز کس نے پڑھائی تھی، وہ کہیں گے نام لو۔ اب اگر اس نے نام لیا نا ابو بکر نے پڑھائی تھی تو فتح ختم ہو گیا۔
بات لڑائی مسئلہ جھگڑا بات ہی کوئی نہیں. کس نے پڑھائی تھی؟ پہلا سوال نماز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ دوسرا سوال کس نے پڑھائی تھی؟ تیسرا سوال کس نے کہا تھا پڑھاؤ؟ کس نے کہا تھا پڑھاؤ؟ خود کو خود آگے ہوئے تھے؟ عمر نے آگے کیا تھا؟ عثمان نے کہا تھا؟ علی نے کہا تھا؟ کوئی تحریک چلی تھی؟ کوئی شور پکڑا تھا؟ کوئی مظاہرہ ہوا تھا؟ کوئی احتجاج ہوا تھا؟ نبی کو جا کر کسی نے کہا تھا؟ ان کے کان میں کسی نے سرگوشی کی تھی؟ کسی نے مشورہ دیا تھا؟ نعوذ باللہ کسی نے دباؤ ڈالا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. آئے 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 حق نواز نے کہا تھا میرے پاؤں ریت پر نہیں ہے. میرے پاؤں ریت کی دیوار پر نہیں پتھر کی چٹان پر ہے. ماں کا دودھ پیا تو جواب دے. جواب دے. توجہ. جو لوگ ہمیں ویسے سننے آئے ہماری جواب سے نہیں ہے, ویسے دیکھنے آئے مولوی چھوٹا سا ہے آواز بہت ہے, اسے جا کر دیکھنے یہ کہتا کیا ہے. میں ان سے سوال کر رہا ہوں, بتاؤ پہلا سوال پوچھو نماز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ کس نے پڑھائی تھی؟ نام کیا ہے؟ کس نے کہا تھا پڑھاؤ؟ حضور نے کہا تھا پڑھاؤ. حضور نے کہا تھا پڑھاؤ. پیچھے کون تھے؟ پیچھے کون تھے؟ صف میں کون تھے؟ کھڑے کون تھے؟ موجود کون تھے؟ مقتدی کون تھے؟ مقتدی کون تھے؟ امام کون تھا؟ امام کون تھا؟ ابو بکر. مقتدی کون تھے؟ توجہ. امام کا نام ابو بکر ہے اور مقتدی کا نام علی المرتضی ہے. بند کمرے میں بیٹھ کے تو بات نہیں کی ہے. توجہ 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 توجہ. میں نے کوئی بند کمرے میں بیٹھ کے تو بات نہیں کی ہے. میں نے کوئی منہ چھپا کے بات تو نہیں کی ہے. میں نے چہرہ دکھا کے بات کی ہے. میں نے اسپیکر پہ آ کے بات کی ہے. میں کھلے مجمع عام میں بات کر رہا ہوں, آسمان تلے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں. علماء طلباء صلحاء اور سیاسی اور مذہبی اور عام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. بتا نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ کہتے ہوئی. میں نے کہا پڑھائی کس نے؟ کہتے فلاں ابو بکر نے. میں نے کہا بھیجا کس نے؟ کہا حضور نے. میں نے کہا پیچھے کون تھے؟ کہا صحابہ. میرا اگلا سوال آنے والا ہے, کوئی ایک ایسا بتا جس نے سب چھوڑ کر باہر نکل گیا ہو اور اس نے یہ کہا ہو میں نماز نہیں پڑھتا. تیرے پاس کوئی ایک ہے تو ایسا نہ. بیچنے والا خود مصطفیٰ ہے, کھڑا کرنے والا خود مصطفیٰ ہے, مشورہ دینے والا خود خدا ہے, پیچھے کھڑے ہونے والا علی المرتضی ہے, نکلنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بتا وہ سب موجود ہے, تجھے تکلیف کیا ہے وہ بتا. ان کا نام نہ لے, ان کا نام نہ لے, ان کا نام لے کر جگہ پیدا مت کر. وہ سب متفق ہیں. وہ نام بتا کیا ہے. ایک نماز نہیں, اگر ایک ہوتی تو کہتے تھے دوسری پڑھاتے تھے فلاں پڑھا لیتے. دو نہیں پڑھائی. اگر دو پڑھاتی تو کہتے تھے تین ہوتی تو وہ پڑھا لیتے. چار نہیں پڑھائی. اگر چار ہوتی تو وہ کہتا پانچویں فلاں پڑھا لیتا. دن گزر گیا 5, دوسرا دن گزر گیا 10, تیسرا دن گزر گیا 15. بات 12 سے اوپر جائیے نہیں. سنی سمجھے 12 سے بڑھ گئی. 3 دن سے آگے گزر گئے.
چھوٹا دن آ گیا، فجر پھر آ گئی، کس نے پڑھائی؟ تو خلافت پہ کھڑا ہے، میں امامت پہ کھڑا ہوں۔ تو خلافت پہ کھڑا ہے، میں امامت پہ کھڑا ہوں۔ ادھر دیکھ، تو باہر کھڑا ہے، ہم مسلح پہ کھڑے ہیں۔ کسی اور محفل میں بھی نے یہ کہا ہوتا، آپ کو کہیے 17 نمازیں، بعض نے کہا 21 نمازیں، سبحان اللہ۔ ایک نماز ایسی آئی ابو بکر لیٹ ہوئے، عمر آگے ہو گیا، اسی میں پتہ چلا، فرمایا لا 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 لا، ابو بکر کے بغیر لا۔ نبی کے بعد ابو بکر کے علاوہ لا نہیں مانتے، ہوگا تو ابو بکر۔ کتنی نمازیں پڑھائی؟ 3 دن گزر گئے، چوتھا دن آ گیا، پیر آ گیا، پیر جمعہ گزر گیا، جمعرات گزری، ہفتہ گزرا، اتوار گزرا، پیر آ گیا، جمعے میں کون تھا؟ میں نے بڑا آسان کر دیا ہے، بہت آسان کر دیا ہے۔ ہمیشہ سوال ہے کہ ہمارے پاس آتے تھے، مولوی صاحب یہ کہہ دیا، گم ان کے پیچھے، پکڑو ان کو، لاؤ بڑوں کو، 2 جواب، 2 جواب، کون بڑا؟ آؤ نا کسی طرف سے، گم گما کے آؤ نا کدھر سے، جاؤ نا نبی کے پاس، صحابہ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ تمہیں بہت شوق ہے، کبھی آؤ نا سونا لگا، آؤ نا نبی، آؤ نا ذرا بات کریں، آؤ نا ذرا بات کریں۔ کمروں میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، فراڈ کرتے ہو، پہلا نمبر فلاں کا، تم کون ہوتے ہو نمبر دینے والے؟ تم کون ہو نمبر دینے والے؟ نمبر حبیب نے دیا ہے، مصطفیٰ نے دیا ہے، مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ تو کہتا ہے خلافت کا مسئلہ تھا، میں نے کہا مسلح پہ کھڑا کر کے مسئلے غبار کر دیے تھے، صاف کر دیے تھے۔ میرے بعد اس مسئلے کا کوئی وارث ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ بے شک حضور کے عربوں کو سیرت کہتے ہیں، یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے کہ حضور نے جانے سے پہلے اپنے مسلح کا وارث بنایا ہے، جانے سے پہلے مسلح کا وارث بنایا ہے۔ بتاؤ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جماعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے۔ امام کون تھا؟ تمہارے اوپر قرض ہے، بتانا نام کیا تھا؟ بھیجا کس نے تھا؟ قرض ہے تمہارے اوپر۔ پیچھے کون تھے؟ قرض ہے تمہارے اوپر۔ نکلا کون تھا وہ بتاؤ؟ کوئی نہیں۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، قید آباد بھی میرے آنا ہے۔ کبھی صاحب سرگوجے بھی آنا ہے، خدری صاحب اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پیدا باد والے زیادہ نہیں ہے، سرگوجے والے سرگوجہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، زندگی رہی تو آئیں گے، اور وہ چاہتے ہیں نہ آئیں۔ ان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے گا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور حق کہہ کر کسی
کسی دور میں پچھتائے نہیں، حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے دروں پہ زندہ کے برپا پہ پیشوا جب بھی گئے رائے حق میں کبھی گھبرائے نہیں ہم۔ اس لیے سرگوزہ بھی ہوگا، پیداوار بھی ہوگا اور زندہ باد بھی ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سوال یاد ہے؟ پوچھو گے؟ کسی نے جواب دیا تو مجھے بتا دینا، کوئی نام بتا دے اس کے علاوہ کوئی اور وہ بتا دینا، کوئی مقتدی کوئی اور بتا دے وہ بتا دینا، کوئی بھیجنے والا کوئی اور بتا دے وہ بتا دینا، تمہارے ذمہ بتا دینا۔ اور جب نہیں بتا سکو گے تو مان لینا کہ مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والی اس شخصیت کا نام ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نظریہ پھیلاؤ گے، کاس پھیلاؤ گے، کام پھیلاؤ گے، دین پہنچانے والے کون، شریعت پہنچانے والے کون، پیغام دینے والے کون، دین دینے والے کون، حق بتانے والے کون، سچ بتانے والے کون، بلندیوں میں جانے والے کون، قرآن لکھنے والے کون، ہمارے امام کون، قوم کے مقتدا کون، پیشوا کون، نبی کے مقتدی کون، پیغمبر کے جانثار کون، وفادار کون، طرفدار کون، طلبگار کون، دیندار کون، متقی پرہیزگار کون، حمایتوں کے نشان کون، کوئی گرا کون، ایک ہی جواب آتا ہے صحابہ 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 صحابہ۔ اب میری بات کھڑے ہو کے سننا، لیکن غور سے سننا، میں آپ کے توسط سے ارباب اقتدار اور اختیار تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کے کسی دورانیے میں نے کسی کو برا کہا؟ حضور صحابہ کے علاوہ کسی اور کی بات کی؟ اونچی اونچی اونچی۔ میں ملک کی ریاست کو ہمیشہ کی طرح آج بھی چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اور ہمیں یہ محبت بتائیے ہم ملک کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں، اداروں کے ساتھ ہیں، ہمارا ریاست سے کوئی جھگڑا اونچی۔ ملک میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، ہم فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے نکلے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے نکلے، بد نظمی کو روکنے کے لیے نکلے۔ انشاءاللہ ہم محبتیں پھیلائیں گے، نفرتیں مٹائیں گے، دشمن ناکام بنائیں گے، مدح صحابہ عام کریں گے، دشمن ناکام کریں گے، مدح صحابہ اونچی اور اونچی۔ ہمارا مطالبہ ہے جو گستاخی کرے FIR درج کرو، اہل سنت کے اسٹیج سے کرے تب، دیوبندی اسٹیج سے کرے تب، بریلوی اسٹیج سے کرے تب، اہل حدیث کرے تب، قادیانی رافضی کرے تب، شیعہ کرے تب، کیا کرو؟ نمبر 2 اسے گرفتار کرو، نمبر 3 اس کے لیے مضبوط قانون سازی کرو۔ یہ باتیں دہشت گردی ہیں، ملک کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، نہیں، یہ ملک کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے ہے، اور ہم ملک مستحکم کر کے رہیں گے۔ ملک سے محبت کرو گے، اس محبت کو عام کرو گے، جذبہ صحابہ بیدار کرو گے، صحابہ صحابہ کہو گے، پھر آؤ اس نعرے پر چوراہوں پہ لکھو گے، کرو دیوار پر لکھو گے، دروازوں پر لکھو گے، اس کی ایک دھوم مچاؤ گے، یہ جذب عالم کو دکھاؤ گے، ہم
آدھے صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا الحلیم الکریم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا انت عز جارک وجل ثناؤک۔ لا الہ الا انت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اغفر لنا ما شئت انک علی کل شیء قدیر۔ برحمتک کا قبول منظور فرما، کہنا کمی کو تحقیق سے معاف فرما۔ اللہ اپنا رحم کرم اور فضل فرما۔ جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا بھائی صاحب امام صاحب نائش صاحب دیگر تمام تو اللہ سب کو برکت عطا فرما۔ جن لوگوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما۔